محمد نواز شریف صاحب اور مریم شریف صاحبہ کے شکر گزار ہے کہ آج انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلی جلسہ کے میزبانی کی ہے. ہم آپ سب کی شکر گزار ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, شاہد خاقان عباسی صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, راجہ پرویز اشرف صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, میاں افتخار صاحب انفارمیشن سیکرٹری پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, اچک سائی صاحب, جمال دینی صاحب, پروفیسر ساجد میر صاحب, نورانی صاحب, ہم سب اپنے پرچم لے کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو اے پی سی کے نتیجے میں ہمارے ریزولوشن تھا, ہمارے منشور تھا, ہم سب مل کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے اس لیے کہ یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں گجرانوالہ کے عوام سے مخاطب ہوں, تو مجھے میں آپ کے ساتھ ان بہادر گجرانوالوں کے شہریوں کا نام شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہوتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شہادت کے بعد, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد اپنے آپ کو دیکھو, یہ ہوتا ہے سیاسی کمٹمنٹ. خود کو زندہ جلا دیا. گجرانوالہ کا عبدالوحید قریشی, گجرانوالہ کا یعقوب پرویز کھوکر, گجرانوالہ کا شیخ گل محمد اور گجرانوالہ کا زبیر شاد, یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں جن کی قربانی کی وجہ سے آج بھی بھٹو زندہ ہے. گجرانوالہ والوں, 2 سال ہو چکے ہیں. میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے, کیا تبدیلی پسند آئی؟ کون سی تبدیلی آئی؟ آج وہ کسان جو گندم اگاتا ہے اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں, وہ مزدور جو گھر بناتا ہے اس کے بچوں کے سر پہ چھت نہیں, وہ محنت کش جو کپڑا بناتا ہے اس کے پاس 2 جوڑے نہیں. تبدیلی یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت تاریخ کا بدترین دور سے گزر رہی ہے.
پاکستان کی معیشت، ہمارا معیشت تاریخ کی پہلی بار نیگیٹو گروتھ میں ہے. جب پاکستان ٹوٹ چکا تھا، اور بنگلہ دیش اور پاکستان تقسیم ہو چکے تھے، تب بھی ہم نے یہ حالات نہیں دیکھے تھے. جب 2009 میں دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھی، فائنینشل کرائسس تھا، تب بھی ہم نے یہ حال نہیں دیکھا تھا. تبدیلی یہ ہے کہ آج پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہے. تبدیلی یہ ہے کہ آج پاکستان میں تاریخی غربت ہے. تبدیلی یہ ہے کہ آج پاکستان میں تاریخی بے روزگاری ہے. تبدیلی یہ ہے کہ انڈے 200 روپیہ درجن، آلو 100 روپیہ کلو، ٹماٹر 200 روپیہ کلو، پیاز 80 روپیہ کلو. یہ ہے جہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. نوجوان 2 ڈگری ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں، مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا. غریب تر ہوتا جا رہا ہے. سفید پوش کا جینا حرام ہو چکا ہے. محنت کش اور مزدور کے چولہے بند، تاجروں کے دکانیں بند، مل والوں کے ملیں بند، فیکٹری والوں کے فیکٹریاں بند. یہ ہے عمران اور عمران کے سلیکٹرز کا تبدیلی. یہ کس قسم کی تبدیلی ہے؟ بحران ہی بحران ہے. آٹا کی بحران ہے، چینی کی بحران ہے، دوائیوں کی بحران ہے، بجلی کی بحران ہے، گیس کی بحران ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ماضی کے حکمران کے قصور ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ بگھورا سرٹیفائیڈ غدار قاتل مشرف نے بحران نہیں چھوڑا تھا؟ ہر دوسرے دن دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے، مگر ہم نے پھر بھی بی بی کا وعدہ نبھایا اور سوات میں پاکستان کے پرچم لہرایا. تب بھی آٹا کا بحران تھا. تب بھی آپ کو آٹا لینے کے لیے لائن میں کھڑا کرنا پڑتا تھا. تب بھی گندم امپورٹ ہوتا تھا. ہم نے 1 سال کے اندر ہی اندر سیلف سفیشنٹ ہوئے. 2 سال کے اندر ہی اندر ہم نے گندم بیرون ملک بیچنے شروع کر دیا. ہم نے گندم کی سپورٹ پرائس کو 400 فی من سے لے کے 1200 فی من تک پہنچا دیا تھا. تب بھی معاشی بدحالی تھی. تب بھی مہنگائی تھا. آپ کو اسحاق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ یاد ہوگا کہ خزانے خالی ہے. 2009 کا فائنینشل ریسیشن، 2 سیلاب، IMF تب بھی تھا، مگر ہم نے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا.
غریب ترین عورتوں کے لیے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. ہم نے پینشنز میں، بزرگوں کی پینشنز میں 150% اضافہ کیا. ہم نے تنخواہ میں 100% اضافہ کیا. اور ہمارا فوج کے لیے، ہمارا سپاہی کے لیے جو بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑ رہے تھے، شہادت قبول کر رہے تھے، ان کے لیے ہم نے ان کا تنخواہ 175% اضافہ کیا تھا. یہ ہوتا ہے عوامی حل مہنگائی کا، عوامی حل دہشت گردی کا، عوامی حل آٹا کا بحران کا. اور عمران کا حل کیا ہے؟ عمران کا حل کیا ہے؟ مہنگائی ہے تو ٹائیگر فورس، مہنگائی ہے تو ٹائیگر فورس، لوکس ہے تو ٹائیگر فورس، کووڈ ہے سو ٹائیگر فورس. یہ ہے عمران خان کا حل آپ کے مسائل کے لیے. وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا، کروڑوں بے روزگار ہے. وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر دوں گا، لاکھوں کو بے گھر کر دیا. وعدہ کیا تھا کہ قرض نہیں لے گا. 2 سال میں اس نے ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرض اٹھا لیا. وعدہ کیا تھا ذرائع انقلاب لانے کا. ان کے امیر ترین وزراء کے بینک اکاؤنٹس میں ضرور انقلاب آیا، مگر ہمارا کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ظلم پہلے گنے میں اور اب گندم میں. وعدہ کیا تھا کرپشن کا خاتمہ کا. کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑ چکے ہیں. ان کا اپنا اکبر ایس بابر، پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر، بنیادی رکن، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ بھارت اور اسرائیل کے شہریوں کرتے ہیں، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں. بی آر ٹی کے پی کا، پختونخوا کا بی آر ٹی منصوبہ، اس میں اتنا کرپشن. ملک کا سب سے مہنگا ترین میٹرو، ان کے بسیں از خود چل رہے ہیں، مگر کوئی از خود نوٹس نہیں لیتا. کے الیکٹرک اور عمران کا فرنٹ مین جو عالمی کرپشن میں بیرون ملک پکڑا گیا. عمران خود اپنا ایف آئی اے کو کہتا ہے کہ میرا دوست کو کلین چٹ دو. کوئی سلائی مشین سے ارب پتی بنتی ہے، کوئی پاپا جونز پیزا سے ارب پتی بنتا ہے. ان کے اپنے دوستوں کے نام پاناما میں ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں. چینی میں کرپشن، آٹا میں کرپشن، دوائیوں میں کرپشن، پیٹرول میں کرپشن، یہاں تک کہ درختوں میں بھی کرپشن. آپ سب کو یہ پتا ہے کہ عام آدمی کے لیے کرپشن بھری ہے. تھانوں میں، کچہریوں میں ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن کا اضافہ ہوا ہے.
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। ये किस किस्म का मजाक है? ये किस किस्म का मजाक है कि सदर जरदारी पे इल्जाम लगे तो वो चले जेल, मियां नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगे तो जेल, फरियाल ताजपुर साहिबा पे इल्जाम लगे तो जेल, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे इल्जाम लगे तो जेल, मगर इमरान पे इल्जाम लगे, अलीमा बाजी पे इल्जाम लगे, आसिम बाजवा साहब पे इल्जाम लगे और कोई उनसे पूछता तक नहीं। पीटीआई करप्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम करता है, सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम करता है, जबकि हम चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो। करप्शन का खात्मा के लिए आपको हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। करप्शन का खात्मा के लिए हमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। करप्शन का खात्मा के लिए अगर कोई इल्जाम है तो जरूर आप साबिक सदर का भी इन्वेस्टिगेशन करें, साबिक वजीर आजम का भी इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन साथ साथ अगर किसी जनरल पे, किसी जज पे करप्शन पे इल्जाम है तो उनको भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उनको भी जेल में डालना पड़ेगा, तभी हमें इंसाफ मिलेगा, तभी हम इस मुल्क से करप्शन का नासूर को खत्म कर देंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब पे अफसोस होता है कि यहां माशाल्लाह वसीम अकरम प्लस की हुकूमत है। वसीम अकरम प्लस की तो हुकूमत है मगर गवर्नेंस माइनस में है, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फैसला किसने किया। पंजाब का वजीर आला का फैसला किसने किया? क्या किसी जादूगरनी ने किया या खलाए मखलूक ने किया? इतना तो हमें पता है, इतना तो तय है, ये तो तय है कि आवाम से पूछा तक नहीं। ये किस किस्म का मजाक है? पंजाब की हुकूमत उनके पास, वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत उनके पास, और आप मुझे बताएं क्या इन्होंने एक मंसूबा मुकम्मल किया है? एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल पंजाब के 2 साल में या पख्तूनख्वा के 7 साल में इन्होंने नहीं बनाया है। शहबाज शरीफ साहब से आप 100 इख्तलाफात रख सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब से 100 इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो बस खड़ा कर दिया। आपने क्या किया? इमरान, आपने क्या किया? अब जब पंजाब का फनकार शौकत अली साहब बीमार पड़ता है तो फिर वो सिंध की खैरपुर की तहसील गंबट जाके मुफ्त इलाज करवाता है, लिवर ट्रांसप्लांट का मुफ्त इलाज करवाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप 100 इख्तलाफात रख सकते हो, मगर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैंने मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स का जाल बिछा दिया। इमरान, तूने क्या किया?
آپ تو سارے صوبے کے وسائل کاٹ رہے ہیں جب صوبوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، جب NFC اوارڈ پورا نہیں ہوتا۔ اس سال پنجاب کو 500 ارب روپیہ کم ملا ہے، پنجاب کو 500 ارب روپیہ کم ملا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، 500 ارب روپیہ کے ساتھ ہم کیا کیا نہیں کر سکتے تھے۔ 500 ارب روپیہ کے ساتھ آپ گجرانوالوں کے نوجوانوں کو کتنا روزگار دے سکتے تھے۔ 500 ارب روپیہ کے ساتھ آپ اسی گجرانوالہ میں کتنے ہاسپٹلز، کتنے تعلیمی ادارے کھڑے کر سکتے تھے۔ یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ پنجاب کے عوام کا پیسہ ہے، پنجاب کے عوام کا پیسہ ہے۔ کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہا، ہم آپ کا حق، آپ کا پیسہ، آپ کا وسائل PTI سے چھین کے رہیں گے۔ ساتھیوں، اندرونی مسائل اپنی جگہ اور اندرونی بحران اپنی جگہ، اس سلیکٹڈ نے پاکستان کی فورن پالیسی کا کیا حشر کیا ہے۔ وہ سی پیک، وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو صدر زرداری اور میاں صاحب نے پاکستان کا گیم چینجر بنایا تھا، آپ نے اس پہ بریکس لگا چکے ہیں۔ سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، مگر ان کا وزیر خارجہ کے مہنگے ترین سٹیٹمنٹ کے بعد اب ان تعلقات کو بھی دھچکا لگا ہے۔ کسی شہزادہ کا ڈرائیور بننا سے، کسی شہزادہ کے ڈرائیور بننے سے پاکستان کی فورن پالیسی نہیں بنتی۔ وہ اسی پنجاب تھا، یہی پنجاب تھا جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پورے مسلم امہ کی قیادت کو اکٹھا کر دیا، اور یہ نالائق، یہ نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کشمیر پہ بھی مسلم امہ کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، عوام کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا ہے، کہ انہوں نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے؟ کان کھول کے سن لو عمران۔